اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو، اگر آپ کو دوسرے کا درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ ہمارے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے۔ اگر گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں اور سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں۔ کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام یا حلال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ کیونکہ معافی مانگنے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا، جیسے دیوار میں لگے کیل کو نکلنے کے بعد بھی نشان رہ جاتا ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث مت کرو کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سچ کو بھی جھوٹا ثابت کر دے گا۔ جو جتنا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ مصیبت آنے پر ہم کہتے ہیں یہ مصیبت صرف مجھ پر ہی آنی تھی، نعمت ملنے پر یہ نہیں کہتے یہ نعمت صرف مجھ کو ہی ملنی تھی۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کرے۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دے گے۔ خدا کے پیچھے بھاگو، وہ تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ درود شریف وہ عبادت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل سکتی ہے۔